بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ہیں نعمان منظور۔ نعمان منظور کی تخلیقی جہاد کے بارے میں بات کی جائے تو افسانہ، شاعری، تحقیق، تنقید، ان شعبوں میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دے چکے ہیں۔ ان کا سفر جاری ہے۔ آج ہم ان سے ان کی ممکن ہے تمام تخلیقی جہاد پہ بات نہ کر سکیں، لیکن جو گفتگو ہم آج سمیٹ سکے کوشش کریں گے کہ اس کو بھرپور انداز میں آپ تک پہنچا سکیں۔ نعمان صاحب، خوش آمدید۔ آپ کی بہت مہربانی جی، شکریہ۔ نعمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سامنے، ہمارے عہد میں ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ احمد نعیم قاسمی صاحب، جن سے عقیدت اور احترام کا رشتہ آپ کا ایسا ہے کہ جسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، ہمارا بھی ہے لیکن آپ کا بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ان کی شخصیت میں یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی تھیں کہ وہ نقاد بھی تھے، وہ بہت عمدہ شاعر بھی تھے، وہ بہت اچھے افسانہ نگار تھے، تنقید لکھتے تھے، پھر سیاسی معاشرتی کالم بھی لکھتے تھے۔ مطلب ان کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جہاد کا تعین کرنا ہی مشکل ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر جتنے اچھے وہ انسان تھے، جتنے سادہ انسان تھے، جتنے محبت کرنے والے انسان، کو بچہ بھی چلا گیا وہ نہیں جانتا تو وہ اسے اسی عزت سے ملتے تھے کہ جس طرح وہ کسی بڑے ادیب سے، بڑے شاعر سے مل رہے ہیں۔ تو کیا یہ انسپائریشن جو ہے ان تمام تخلیقی جہاد میں قدم رکھنے کی، ان تمام تخلیقی جہاد میں اپنا سفر آگے بڑھانے کی، کیا یہ انسپائریشن انہی سے تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ یہ آج پہلی دفعہ زندگی میں میرے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے، تو اس کا جواب تھوڑی سی تفصیل مانگتا ہے اس کا جواب۔ جی، اور اگر آپ اجازت دیں تو جی میں بالکل۔ آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اصل میں ہوا ایسے کہ میں جب تقریباً 8.5 سال کا تھا، اس وقت میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور وہ 1975 کا دور تھا۔ 6 مارچ 1975 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد 1977 میں میری بڑی بہن کی شادی خالد احمد سے ہوئی، اور خالد احمد نے مجھے 1977 میں ہی فنون میں لے جانا شروع کر دیا۔ اچھا، جب میں وہاں پہ پہلے دن گیا تو ندیم صاحب اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور شاید آپ اسے مبالغہ سمجھیں یا کوئی اور اس کو کچھ بھی نام دے دیں، لیکن مجھے ندیم صاحب کی شکل میں مجھے اپنے والد صاحب کی شکل نظر آئی۔ اچھا، اور میں چپ کر کے بیٹھ گیا، اور تقریباً میں 12 سال یا شاید آپ 13 سال لگا لیں، 13 سال میں فنون جاتا رہا۔ میں فنون میں چپ کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک جگہ پہ میری ایک مخصوص نشست تھی، جو کہ پہلی نشست پہ ضیاء بٹ صاحب بیٹھتے تھے، اس کے بعد نجیب احمد صاحب، پھر خالد احمد صاحب، اور اس سے آگے جو آتا جاتا تھا بیٹھتا جاتا تھا۔ میری نشست عبداللہ صاحب کے بالکل ساتھ والی نشست تھی، جو پہلے دن سے آخری دن تک برقرار رہی۔ تو میں نے یہ جتنا بھی لکھنے کا کام شروع جب کیا، میں نے 1982 میں لکھنا شروع کیا تھا، اور جب میں نے اپنا پہلا شعر خالد احمد کو سنایا تو اس وقت یوسف حسن مرحوم بھی جو ہے وہ خالد صاحب کے گھر نسبت روڈ پہ تھے، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے انہوں نے یوسف حسن کو مخاطب کیا اور کہنے لگے کہ یوسف ہے شعر سن، منڈے نے کی کیا ہے۔ تو مجھے کہا شعر سناؤ۔ میں نے وہ شعر دوبارہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ یوسف حسن اپنے بوٹ بند کرو۔ اور بوٹ بند کرنے سے مراد یہ تھا کہ وہ تسمے وغیرہ بند کر لیں، اور ہم اٹھ کے وہاں سے اٹھے۔ انہوں نے مجھے کہا چلو، یوسف حسن کو بھی کہا کہ چلو۔ ہم نجیب صاحب کے گھر چلے گئے۔ نجیب صاحب کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو نجیب صاحب نے دروازہ کھولا، ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ نجیب صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ نجیب ہے دیکھ منڈے نے شعر کیا ہے، تو پہلا شعر یہ تھا، شعر سناؤ۔
میں نے شعر سنا دیا. انہوں نے, نجیب صاحب نے کوئی داد نہیں دی یا کچھ اپنے نا ایکسپریشنس کا اظہار نہیں کیا. خالد صاحب نے مجھے کہا کہ دوبارہ شعر سناؤ. اچھا. مجھے 3 دفعہ کہا گیا کہ تینوں دفعہ خالد صاحب نے کہا کہ دوبارہ سناؤ, دوبارہ سناؤ, دوبارہ سناؤ. تیسری دفعہ جب میں نے شعر سنایا تو نجیب صاحب نے شاید زندگی میں کسی کو اتنی داد نہیں دی ہوگی جتنی, یا مجھے بعد میں کبھی اتنی داد نہیں ملی نجیب صاحب سے جتنی اس شعر پہ مجھے ملی داد. واہ. تو خالد صاحب نے کہا کہ کام تو یار یہ بہت اچھا ہے, لیکن یہ کام نا ٹائم مانگتا ہے, وقت مانگتا ہے, اور یہ جز وقتی کام نہیں ہے, یہ کل وقتی کام ہے. بالکل. اور اگر تم شاعری کرنا ہی چاہتے ہو نا تو پھر باقی چیزیں ساری بھول جانا. میں نے کہا غالباً یہ اس کا فیصلہ وقت کرے گا, لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں شاعری کرتا رہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, کوشش نہیں کرنی, اب اگر تم نے ایسا یہ شعر کہہ دیا ہے تو اس کو جاری رکھو. تو اب میں شعر آپ سے اگر آپ جی میں کہنے ہی والا تھا کہ ہمیں بھی وہ شعر میں آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دیتا ہوں اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے تو, کہ دشمنوں کے نام پر وہ چونکتے ہیں یا نہیں. واہ. دشمنوں کے نام پر وہ چونکتے ہیں یا نہیں, اس طرح بھی دوستوں کو آزمانا چاہیے. واہ. تو یہ شعر تھا. یہ شعر بہرحال غزل, اس کی غزل میں باقی اشعار اتنے اچھے نہیں تھے, تو خالد صاحب نے مجھے یہی کہا کہ اس کام کو اگر جاری رکھنا ہے تو جاری رکھو. بہرحال پھر آہستہ 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 وہ فنون میں بیٹھتے بیٹھتے وہیں پہ سیکھا, وہیں پہ سارا کچھ ہوا. لیکن جو میری مین انسپریشن ہے وہ ندیم صاحب ہیں جی. میں نے ندیم صاحب کو دیکھا. ندیم صاحب نے افسانے بھی لکھے, ندیم صاحب نے کالم بھی لکھتے تھے, ندیم صاحب شاعری بھی کرتے تھے, ندیم صاحب دنیا کا ہر ادبی کام انہوں نے کیا. تو شاید لاشعوری طور پہ نا میرے بھی ذہن میں تھا کہ میں بھی کچھ ایسا کام کر لوں کہ میں احمد ندیم قاسمی تو بالکل نہیں بن سکتا, نہ ہی کبھی یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے آگے نکل سکتا ہے. ان کی تقلید میں, ان کے جہاں پہ ان کے پاؤں پڑے تھے ہمارے بڑوں کے, ہم ان پہ چل ضرور سکتے ہیں, اور میں وہی کوشش کر رہا ہوں جی. بہت اچھا آپ نے بتایا. بلکہ چلیں اسی بہانے ہمیں آپ کے پہلے شعر کی پذیرائی کا حال معلوم ہو گیا. اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں, بلکہ اس سے پہلے میں یہ بات کہوں گا, آپ نے جس طرح کہا نا کہ ندیم صاحب آپ کے لیے انسپائریشن ندیم صاحب کی ذات تھی, اور ظاہر آپ نے یہ بھی کہا کہ ان سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے تھے جی. اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے جو ان پہ کتاب لکھی اس کا نام ایک تھا بادشاہ رکھی تھی. جی. بادشاہ رکھا کہ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے جی. اور وہ یقیناً ادب کے بے تاج بادشاہ تھے اور ہیں. اچھا اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ندیم صاحب کے دفتر میں خالد صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بالکل ابتدائی دور میں جی ہمارے ادب کی بڑی شخصیات سے ہونا شروع ہو گئیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. مطلب میں اگر سب ناموں کی طرف نہ جاؤں تو میں یہ 2 نام ہی گنوں ندیم صاحب کے بعد, خالد احمد مرحوم اور نجیب احمد مرحوم کا, تو یہ 2 نام ہی ہمارے ادب میں بہت اہم ہیں. جی. پھر یوسف حسن صاحب, اور فنون کے دفتر میں تو تمام لوگ آتے تھے, ایوب خاور صاحب بھی آتے تھے. تو آپ کو تو سیکھنے کا جو مواقع ہوں گے وہ بے شمار ملے ہوں گے. جی. انسپائریشن تو کسی ایک شخصیت سے ہوتی ہے, لیکن سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا ہے اور وہ سب جگہوں سے آپ کو ملا ہوگا. صحیح ہے. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کن کن لوگوں سے آپ کی جو سیکھنے کا عمل ہے نا جی, یا جو میں نے جو سیکھا ہے, یہ اس میں انسپریشن تو ایک علیحدہ بات تھی, وہ پہلی بات تھی, لیکن سیکھنے کا جو عمل ہے وہ میرا 100% خالد احمد سے ہے جی. خالد صاحب سے. جی خالد صاحب سے. اور سعودی عرب میں میرے ایک بزرگ دوست تھے واصل عثمانی صاحب. جی واصل عثمانی صاحب. میرا ان سے رہا ہے جی تعلق. میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا اور انہوں نے مجھے بھی بہت کچھ سکھایا. جب انہیں پتہ چلا کہ میرا تعلق کس خانوادے سے ہے یا خالد احمد سے میرا کیا تعلق ہے, تو پھر ہماری بہت سی دوستی رہی. بڑا یہ ایک علیحدہ ایک انٹرسٹنگ کتاب کی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگر یادیں لکھیں تو میں اس میں ضرور ان کا تذکرہ کروں گا. لیکن خالد احمد میرے لیے, میں نے خالد احمد سے سیکھا ہے جی. جو آج میں جو بھی ہوں میں خالد احمد کی وجہ سے ہوں.
ناظرین یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب میں بسلسلہ روزگار سعودی عرب گیا اور وہاں کچھ شاعروں سے میری ملاقات ہوئی، بالخصوص جب میری اقبال فرید میسوری صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ ان نعمان منظور صاحب کا بہت ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھ سے پہلے یہ ان سے مل کے آ چکے تھے اور اپنے اثرات چھوڑ آئے تھے۔ میری بہرحال ان سے دو یا تین ملاقاتیں ہوئیں، لیکن ان کا بہت ذکر وہاں رہا جب بھی ملاقات ہوئی ان سے میری بڑی اچھی دوستی تھی جی، بہت ہی اچھی، اور وہ بہت نفیس انسان تھے۔ اور میری جو پہلی کتاب تھی تازہ ہوا بہار کی، اس کا جو کتابت ہے وہ اقبال فرید میسوری صاحب نے کی تھی۔ اچھا جی، سعودی عرب میں ہی وہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بٹر پیپر لا دو تو میں کتابت کر دوں گا۔ تو وہ کتابت یہاں پہ آ کے اس کا دباچہ نجیب صاحب نے لکھا، وہ ہم نے یہاں پہ کتابت کروایا تھا، اور کتاب اقبال فرید میسوری صاحب نے ہی۔ اچھا، یہ کتابت والا ان کا آپ نے مجھے ابھی بتایا، ورنہ ان سے ملاقات ہوئی تو چونکہ یہ چیزیں ناظرین کے لیے بڑی کارآمد ہوں گی، وہ ٹائپ رائٹر سے تصاویر بناتے تھے، اور وہ ٹائپ رائٹر آرٹ، اور بڑی انہوں نے مجھے دکھائی وہ چیزیں، بڑے فنکار قسم کے انسان ایک تصویر انہوں نے جو مجھے دی تھی، وہ ندیم صاحب جب تک حیات تھے مجلس ترقی ادب میں ندیم صاحب کی کرسی کے پیچھے وہ لگی ہوئی تھی، اور اس میں وہ ٹائپ رائٹر آرٹ سے ہی انہوں نے ندیم صاحب کا اسکیچ بنایا تھا۔ بڑی بات ہے۔ اور ایک انگلینڈ سے کتاب چھپی تھی، مجھے نہیں اب یاد کہ کس دور میں، لیکن اس میں جو ایشیا سے جو لوگ تھے اس میں اقبال فرید میسوری واحد انسان تھے جو انڈیا سے جن کا تعلق تھا، اور اس میں وہ غالباً ٹیپو سلطان کی تصویر تھی مجھے، جی وہ ٹیپو سلطان کی اور مرزا غالب کی دو تصویریں انہوں نے مجھے دکھائی تھیں وہاں پہ۔ بہرحال جی ایک ضمنی باتیں شروع ہو گئیں۔ نعمان بھائی، آپ کی شاعری جو ہے، اس سے پہلے کہ ہم شاعری پہ بات کریں، کیونکہ یہ ہم کوئی روایتی سا فارمیٹ نہیں رکھتے، آپ اپنی کوئی غزل ہمیں سنائیں۔ اچھا، جہاں نوید صادق غزل سنانے کا مسئلہ ہے نا، یہ اسی بات پہ میری خالص نہیں، میں نے گا کے سنانے کا نہیں کہا، ویسے سنانے کا۔ میں گا کے نہیں سناؤں گا، میں کوئی سنگر نہیں ہوں تو، لیکن نا میری خالد صاحب سے بھی اس مسئلے پہ بڑی دفعہ بات ہوئی، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شاید نا لوگوں کی نظروں میں شاید لڑائی بھی ہوئی، کہ 2-4 دفعہ جب میں سعودی عرب سے واپس آیا تو مجھے خالد صاحب نے کہا کہ یار اس نا یہ اگلے ہفتے میں سیالکوٹ جانا ہے، شیخو پورے جانا ہے، یا فیصل آباد جانا ہے، وہ فیصل آباد میں چناب کلب والوں نے مشاعرہ رکھا ہوا ہے، یا وہ سیالکوٹ میں چیمبر آف کامرس کا مشاعرہ، تو تم نے ساتھ چلنا ہے، میں نے تمہارا نام دے دیا ہوا ہے۔ اچھا، 3 دفعہ میں بالکل عین موقع پہ نا میں خالد صاحب کو دھوکہ دے گیا تھا۔ میں خالد صاحب میں اگلے دن آئے، کہنے لگے کہاں تھے تم؟ میں نے کہا جی میں غالباً مجھے ذرا کام تھا، میں چلا گیا گھر۔ خالد صاحب چپ ہو گئے۔ دوسری دفعہ بھی ایسا ہوا، تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا۔ جب چوتھی دفعہ ایسا ہوا تو خالد صاحب نے عمران بھائی جان کو کہا کہ یار عمران، میں چاہتا ہوں کہ یہ اب یہ شاعری کرتا ہے تو میرے ساتھ میں اس کو لے کے چلوں، تاکہ لوگ اس کو اب جان جائیں کہ یہ پاکستان واپس آ چکا ہے، اور اب یہ مستقل ایک شاعر ہے، شاعر کی حیثیت سے لوگ اس کو مشاعروں میں بلائیں۔ تو مجھے عمران بھائی جان نے بلا لیا دفتر میں اور کہا کہ بھائی تم کیوں نہیں جاتے؟ گئے 3 دفعہ تمہیں خالد بھائی نے کہا اور تم نہیں گئے ان کے ساتھ۔ تو میں نے اچھا، یہ شاید یہ بات میرے لیے یہ بات ٹھیک ہے، میں اس پہ ابھی بھی قائم ہوں کہ میں نے بھائی جان کو کہا کہ خالد بھائی جان بھی بیٹھے تھے، تو میں نے کہا جی بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر اکیلا مشاعرہ پڑھنے جاتا ہوں نا، اور میں سعودی عرب میں بھی جاتا رہا، یہاں لاہور میں بھی پڑھے، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن جب میں اگر خالد احمد کے ساتھ مشاعرہ پڑھنے جس دن بھی چلا گیا نا، تو وہاں پہ لوگوں کا نا ایک وہ ہو جاتا ہے جی کہ یہ خالد کا بھائی ہے، تو جس طرح کا خالد شاعر ہے نا ویسا نہیں، تو اس سے تھوڑا سا تو کم ہوگا۔ میں نے کہا میں تھوڑا سا نہیں، میں بہت زیادہ کم ہوں خالد احمد سے، میں خالد احمد جیسی شاعری کر بھی نہیں سکتا، اور نہ مجھے آتی بھی نہیں ویسی شاعری۔ تو خالد بھائی نا یہ بات سن کے چپ ہو گئے، کہنے لگے یار لیکن تمہیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ میں نے کہا خالد بھائی نہیں، میں ایسی کوشش نہیں کر سکتا کہ جس میں جو ہے نا میں آپ جیسی شاعری میں نہیں، میں اس لیے میں آپ کے ساتھ جاتا ہی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا نوید صادق، سچی بات ہے، اپنے ساتھ مشاعروں پہ لے جانے سے۔
لیکن آپ یہ بات کر کے اپنی جان نہ چھڑائیں. نہیں میں آپ کو مجھے آپ کچھ نہ کچھ سنائیں. کچھ غزلیں مجھے سچی بات ہے غزل یاد نہیں رہتی. چلیں کہ 2 شعر سنا دیں. میں ایک 2-3 آپ کو بیچ بیچ میں سے اگر کوئی شعر یاد آتا ہے 2-3 شعر سنا دیں. 2-3 شعر آپ کی سناتا ہوں کہ مجھے شعر یاد کرنے میں ذرا تھوڑی سی دشواری ہوگی. میں ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جی شاء. یہ خالد احمد کی ہی زمین میں غزل ہے یہ کہ اللہ اللہ ہو مجھ میں، اللہ اللہ ہو مجھ میں، بھر اپنی خوشبو مجھ میں، اور دونوں عالم ایک سے ہیں، دونوں عالم ایک سے ہیں، میں ہوں یا پھر تو مجھ میں، اور تیری یاد کی پروائی، تیری یاد کی پروائی باندھ گئی گھنگرو مجھ میں، اور کھول رہا ہے زلف کوئی رم کر اے خوشبو مجھ میں، اور کوچا بکوچا چھپ تیری کریا بکریا تو مجھ میں، اور تیرے ہجر میں کرتی ہے درد کی شاخ نمو مجھ میں. بہت اچھے. واہ 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 کیا کہنے. یہ نوید صادق صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ کے جو خاکے میری نظر سے گزرے، کیونکہ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں نے تمام خاکے آپ کے دیکھے ہیں، لیکن جتنے خاکے میں نے دیکھے ان میں میں نے ایک چیز نمایاں طور پہ محسوس کی کہ آپ کے ہاں ایک تو شگفتگی کا پہلو جو ہے اس کو آپ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اور یہ بنیادی طور پہ خاکے میں یہ عنصر شامل ہونا چاہیے تاکہ شخصیت کے حوالے سے، جس شخصیت کا آپ خاکہ لکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے دلچسپی کا عنصر جو ہے وہ قاری کے ساتھ ساتھ رہے. دوسری چیز میں نے اس میں یہ نوٹ کی کہ شگفتگی میں آپ کہیں بھی ایسی سطح پہ نہیں اترے جہاں اس کی تحقیر کا پہلو جو ہے وہ سامنے ہو، مد نظر ہو. تیسری چیز یہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو حقیقتیں ہیں اس شخصیت کے حوالے سے ان کو نظر انداز نہیں کیا. تو کیا یہ قصدن ہے یا یہ آپ کے مزاج کا حصہ بنا کہ آپ نے ان چیزوں کو اس طرح لے کے آگے بڑھنا ہے؟ نہیں قصدن نہیں ہے جی. قصدن ہی آپ اس کو اس طرح کہہ لیجئے نوید صادق صاحب کہ یہ چیزیں جو ہیں نا خاکے میں اس طرح آتی ہیں کہ جیسے میں نے اگر کسی کا آپ کا خاکہ اگر لکھنا ہے اور اس میں شگفتگی بھی آئے گی، اس میں آپ کی جو آپ کے اندر کا نوید صادق ہے، میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو پڑھنے والے کے لیے اس کو باہر لے کے آؤں. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے الفاظ کا چناؤ جو ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے اس کے لیے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. یہ بات بھی خالد احمد نے مجھے سکھائی. واصل عثمانی صاحب نے بھی بتایا کہ نعمان میاں بات یہ ہے کہ خاکے بہت لکھے گئے ہیں اور لکھے جائیں گے اور لکھے جا رہے ہیں، لیکن آپ ایک کام ضرور کیجئے گا کہ اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو. تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن مجھے خود احساس ہے کہ میں کچھ جگہ پہ نا کچھ خاکوں میں میرے سے غلطی ہو گئی ہے. میں اب اس بارے وہ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے نزدیک جس پہ آپ خاکہ لکھ رہے ہیں اس شخصیت کا تحقیر کا پہلو نہیں ہوتا یا اس میں دل آزاری کا پہلو آپ کے نزدیک نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی چیز وہ اسے اور نقطہ نظر سے دیکھے اور زاویے سے دیکھے اور اس پہ ملول ہو. جی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں چاہتا، میرا نہیں خیال. نہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو جان بوجھ کے چاہتے ہیں. ہم ذکر کسی کا نہیں کریں گے. نہیں ہم ذکر تو کسی کا نہیں کریں گے. تو بہرحال گمان اچھا رکھنا چاہیے سب کے بارے میں. تو میں تو یہی سوچتا ہوں جی کہ جو ہے نا گمان اچھا ہو اور آپ کے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. یہاں میں آپ سے ایک بات اپنے ناظرین سے بھی شیئر کروں گا اور آپ سے بھی شیئر کروں گا. جی آپ نے ابھی جو بات کی خالد احمد صاحب کے حوالے سے، تو مجھے یاد ہے کہ بلکہ میں یہاں یہ اعتراف بھی مجھے کرنا چاہیے کہ مجھے تنقید کی طرف لے کے آنے والے خالد احمد صاحب تھے، اور ان کا بڑا واضح جملہ تھا جب انہوں نے مجھے ایک مضمون لکھنے کا کہا تو میں نے کہا جی میں کیسے لکھوں. یہ ان کی خوبی تھی، لوگوں سے کام لوگوں کو کام پہ لگاتے تھے، لوگوں سے کام لیتے تھے.
میں نے کہا میں کیسے لکھوں, میں نے تو کبھی لکھا ہی نہیں, میں نے تو شعر ہی کہے ہمیشہ. تو انہوں نے کہا نہیں, تم انہوں یہ دس تاری ساری جنریشن تارے سارے دوستاں چوں نثر لکھن والا ہے کیڑا یار, کوئی ایک تے ہونا چاہیے, تو لکھ. تو میری حوصلہ افزائی ہوئی, پھر انہوں نے جب لکھا اس پہ حوصلہ افزائی کی, تو اسی مضمون میں نے 2 یا 3 اغلاط کی نشاندہی بھی کی, اور اسی مضمون میں نے 2 سینئر شعراء جن میں حضرت موہانی کا حوالہ بھی تھا اور ظفر اقبال صاحب کا حوالہ بھی تھا, تو میں نے ان کے حوالے سے ان کی کوئی ایسی کوٹس لکھیں جو کوئی مناسب نہیں تھیں, ان کو منفی انداز میں بیان کیا. تو مجھے کہتے ہیں کہ ان کو کاٹو پہلے. پھر جب اغلاط کی نشاندہی کی بات آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اس کی ساری کتاب میں تمہیں یہی چیزیں ملی ہیں, تو تم صرف اچھی چیزیں دیکھا کرو اور اچھی چیزوں میں بات کرو, جو چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگیں ان کو چھوڑ دو. جی بالکل ایسا ہی ہے. خالد صاحب نے ہمیں بھی یہی سمجھایا کہ جو ہے نا اچھی چیز کے بارے میں ہی آپ دیکھیں. اگر کبھی آپ فرصت ہو یا کبھی میرے پاس فرصت ہو اور میں آپ کو وہ کتاب دکھاؤں, ایک تھا بادشاہ جو اوریجنل کتاب تھی, وہ اوریجنل کتاب تقریباً 750 صفحات پہ مشتمل تھی وہ. اور اچھا وہ کتاب جب فائنل ہو گئی تو اس سے 1 ہفتہ پہلے منصور احمد کی وفات ہو گئی. تو مجھے خالد بھائی کہنے لگے کہ یار یہ جو کتاب ہے نا اس میں سے منصورہ والا ساری چیزیں نکال دو. میں نے کہا کیوں خالد بھائی, آپ کو پتہ ہے میں نے کتنی دیر میں یہ کتاب لکھی ہے؟ کہنے لگے یار مجھے سب پتہ ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے, تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ یہ چیز ریٹن لکھی بھی آ جائے گی نا تو اس کا جواب دینے والی نہیں رہی. اب اگر جب کوئی ایسا شخص جو زندہ ہے اس کے بارے میں تم جو مرضی لکھو میں کبھی نہیں تمہیں روکوں گا, لیکن جو بندہ جو فوت ہو گیا, جو اس جہان سے چلا گیا, اس کے بارے میں کوئی منفی بات نہ آج لکھنی ہے, نہ کل لکھنی ہے, نہ آئندہ لکھنی ہے. تو وہ کتاب سکڑ کے تقریباً کو 200 سوا 200 صفحے کی رہ گئی. میں نے اس میں سے ساری چیزیں نکال دی تھیں. جی آپ کے افسانے, آپ نے افسانہ نگاری میں ظاہر ہے آپ کی پہلی انسپائریشن جو تھی, جو جس شخصیت سے آپ متاثر ہوئے, وہ شاعری ہو نثر ہو, وہ احمد نعیم قاسمی صاحب تھے. احمد نعیم قاسمی صاحب کے ہاں جو افسانے کا سب سے بڑا موضوع ہے وہ دیہی معاشرت ہے. جی, اور اسی سے انہوں نے اپنے بڑے بڑے جو مطالب ہیں, بڑے بڑے مفاہیم جو ہیں وہ اپنے قارئین تک پہنچائے ہیں. اچھا یہی چیز ہم آپ کے افسانوں میں بھی دیکھتے ہیں. آپ نے معاشرتی پہلوؤں پہ بھی لکھا, آپ نے دیہی معاشرت پہ کم لکھا لیکن لکھا, اور آپ جو مجھے محسوس ہوا اس میں آپ, میں بلکہ قاسمی صاحب کے بارے میں بھی کہوں گا, قاسمی صاحب کردار کی نفسیات سے کھیلتے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور وہ نفسیات سے کھیلنے کا رجحان آپ کے ہاں بھی ہے. ہاں یہ آ گیا ہے جی, یہ ندیم صاحب کی وجہ سے ہی آیا جی. یہ نہیں کہ میں نے جان بوجھ کے کیا ہے, یہ چونکہ بچپن سے ہی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کھیلنا میں منفی معنی میں نہیں لے رہا, 9 ساڑھے 9 سال کی عمر سے ہی چونکہ ندیم صاحب کو میں نے, بلکہ ندیم صاحب کو 8ویں کلاس میں, میرے پاس ابھی بھی گھر میں وہ 1 روپے کا نوٹ پڑا ہے. 8ویں کلاس میں ہماری اردو کی جو وہ کتاب تھی اس میں ان کا افسانہ ہے سفارش, وہ شامل ہے. تو ہمارا امتحان تھا, تو ہمارے جو ٹیچر تھے علاؤالدین صدیقی صاحب, انہوں نے کہا کہ جی جو بچہ سب سے اس کو یاد کر کے آئے گا اس میں میں سوال پوچھوں گا تو اس کو انعام دیا جائے گا. اچھا میں نے چونکہ پہلے آلریڈی پڑھ چکا تھا میں وہ سفارش, تو میں نے جب وہ کہانی دوبارہ پڑھی اور اس کو دوبارہ اس کے سوال یاد کی, اور اگلے دن کلاس میں نے سب سے زیادہ اس کے جواب دیے, اور مجھے علاؤالدین صدیقی صاحب نے اس 1 روپے کے نوٹ پہ یہ لکھ کے دیا کہ یہ انعام نعمان منظور کو اس عہد کے سب سے بڑے ادیب جناب احمد ندیم قاسمی کی اس فن کے اعتراف کے طور پہ دیا جاتا ہے. اس طرح کا کوئی فکرہ تھا. تو وہ 1 روپے کا نوٹ میرے پاس ابھی بھی پڑا ہے ماشاءاللہ. تو شاید اسی وجہ سے میرے بھی افسانوں میں یہ چیز آ گئی ہو. میں اس میں میں کچھ نہیں. آپ اچھا اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے جی کہ ظاہر ہے کہانی ہو, افسانہ ہو, ناول ہو,
اس میں کرداروں کے سہارے جو مصنف ہے کرداروں کے سہارے آگے بڑھتا ہے, کردار اس کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ کہانی کار کے ہاتھ میں جو کرداروں کی جس طرح آپ کہتے ہیں وہ کٹ پتلی ہوتی تھی, جی جی, اور اس کا ہے وہ کرداروں کو اس نے اسی طرح چلانا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بعض ہمارے افسانہ نگار جو ہیں کردار ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں کچھ کہانی نویس جو ہیں وہ کرداروں پہ توجہ دیتے ہیں, کچھ کہانی نویس جو ہیں وہ اپنے پلاٹ پہ توجہ دیتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ کہانی جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے. لیکن اس میں ایک بنیادی عنصر یہ ہے کہ جو بھی کہانی نویس ہے وہ جب اپنے کہانی کے کرداروں پہ توجہ دے گا, جب ان کو مضبوط کرے گا نا, ان کو مضبوط کر کے لکھے گا, تو وہ کہانی کا نہ تو پلاٹ کہیں ضائع ہوگا نہ کردار کہیں ضائع ہوں گے, وہ کہانی ہمیشہ رہے گی. دیکھیں ہمارے ہاں میں 3 بڑے نام لیتا ہوں, سعادت حسن منٹو کا نام لیتا ہوں, بالکل میں غلام عباس کا نام لیتا ہوں, اور پھر احمد نعیم قاسمی صاحب کا نام لیتا ہوں. غلام عباس کے افسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پورا فوکس جو ہے وہ کردار پہ ہے, بالکل, اور وہ ساری کہانی کردار کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے, وہ کردار کو لے کے چلتے ہیں. منٹو کے ہاں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے کہانی اور کردار جو ہیں, یعنی کہتے ہیں کردار جو ہے وہ سرکش نہیں ہو جاتا ان کے سامنے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدم توازن کی ایک نشانی ہے ان کہانی کاروں کے لیے کی بابت جن سے یہ کنٹرول میں نہیں رہتی چیزیں؟ نہیں, یہاں میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا, معذرت چاہتا ہوں اس اختلاف کرنے کے لیے, کہ جو غلام عباس ہے نا ان کی کہانی میں کردار پہ اتنی توجہ نہیں ہے میرے نزدیک جتنی ان کی جزیات نگاری پہ توجہ ہے. غلام عباس کے افسانوں میں کردار سے زیادہ کردار کے ارد گرد جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں, ماذا کہ آپ اس میں سب سے زیادہ اوور کوٹ کا حوالہ دیا جاتا ہے, اوور کوٹ کے علاوہ آپ اس کتبہ کا حوالہ دیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کتبہ ایک سمبل ہے, اور اس سمبل کو انہوں نے جس طریقے سے اس کو سمویا ہے وہ اس کی جزیات نگاری کر کے ان کو سمویا گیا ہے. لیکن وہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اوور کوٹ میں, چلیے اوور کوٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اوور کوٹ میں پوری کہانی کی جو جزیات, پوری کہانی میں جو جزیات نگاری کی گئی ہے, جی جی, وہ کہیں بھی اس کردار سے ارریلیونٹ نہیں ہے. یا نہیں, کردار تو تھے جی, کردار. دیکھیں میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, آپ جو جاپانی ناول نگار تھے یاسوناری کاواباتا, تو بلکہ میں اس میں ایک ناظرین کے لیے ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے جب ایک جاپانی سے میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی, تو وہ انجینئر تھا, تو ہم ایک پروجیکٹ پہ کٹے تھے, تو میں نے اس کا نام لیا یاسوناری کاواباتا کا, تو اس نے کہا کہ یو نو ہم, میں کہا یس آئی نو ہم, تو اس نے کہا کہ وی کال ہم بابا. تو میں نے کہا بابا از آور, دس ورڈ از فرام آور لینگویج. لیکن اس نے مجھے کوئی اور معانی بتایا جو ان کی زبان میں تھے, لیکن اس نے کہا جی کہ وی کال ہم بابا, تو وہ مطلب اس کو عزت سے, وہ بڑے احترام سے, ہم بھی بابا عزت سے کہتے ہیں. تو اس کا جو ناول ہے جس پہ نوبل انعام بھی ملا یاسوناری کاواباتا کو, پہاڑ کی آواز, بہت عمدہ ناول ہے. اچھا, اس میں مجھے ایک چیز محسوس ہوئی کہ اس میں جزیات نگاری کی اگر سب سے اچھی مثال ہم نے دینی ہے تو وہ اس ناول میں مجھے نظر آئی جو میرا مطالعہ ہے اس میں. اور اس میں جزیات نگاری کردار سے ریلیونٹ بہت کم مقامات پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن اس کے باوجود وہ لطف دیتے. دیکھیں افسانہ لکھنے کی یا ناول لکھنے کی مختلف تکنیکیں ہیں. جی بالکل ایسے, اور کوئی کسی تکنیک سے کام لے رہا ہے, کوئی کسی تکنیک سے کام لے رہا ہے. تو غلام عباس کے یہاں جو جزیات نگاری ہے وہ کہیں بھی کردار سے دور نہیں ہوتی. تو یاسوناری کاواباتا کی جو جزیات نگاری ہے وہ کردار سے متعلق کئی جگہ نہیں بھی ہوتی. جی. تو اسی طرح منٹو کا ہے. اچھا, پھر اب یہ کہ قاسمی صاحب کے علاوہ ظاہر ہے آپ نے بے شمار افسانے پڑھے, بے شمار لوگوں کو دیکھا. جی. ہمارے قریب کے بزرگ جو تھے ابھی وفات پائی, جنہوں نے انتظار حسین صاحب. جی جی. تو کیا انتظار حسین صاحب کے افسانہ نگاری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, انتظار حسین صاحب جو ہے نا وہ ندیم, آپ جتنے آپ نے پہلے نام لیے نا, ندیم صاحب کا, غلام عباس صاحب اور منٹو کا,
انتظار صاحب ان سب سے مختلف افسانہ نگار اس لیے ہیں کہ انتظار صاحب نے اپنے افسانوں میں علامت کا زیادہ استعمال کیا ہے، جو میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاں جو ہے نا، کسی ایک مضمون کو یا کسی ایک سبجیکٹ کو یا کسی ایک کردار کو اس سے وہ باہر نہیں نکلے اپنے افسانوں میں، حالانکہ انہی کے زمانے کے ناسٹیلجک رویہ بھی ہے اس میں۔ ہاں، یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ اشفاق احمد صاحب کو دیکھ لیں، وہ ان کا تقریباً ایک ہی چیز ہے کہ دونوں کے افسانوں میں، حالانکہ ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انتظار حسین صاحب کو افسانے سے نکال دیں یا اشفاق احمد صاحب کو افسانے سے نکال دیں۔ یہ دونوں ہی بہت اہم نام ہیں، لیکن ان دونوں کی جو لکھنے کا جو انداز ہے وہ پرانے افسانہ نگاروں سے، جہاں تک احمد ندیم قاسمی سے آگے اگر آپ چلیں یا ان سے بعد میں چلیں تو وہ ان سے مختلف ہے۔ نہیں، اس میں میں اب بات کو، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افسانہ نگاری آپ کا سب سے بڑا میدان ہے آپ کے لیے، مطلب آپ کی نظر میں شاید نہ ہو، جی، آپ نے توجہ زیادہ افسانے پہ دی، میری توجہ زیادہ ادھر ہی ہے، زیادہ توجہ آپ کی ادھر رہی ہے، تو میں چونکہ اس پہ زیادہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے جو افسانے میں ہم لوگوں نے، میرا اور آپ کا جو وقت ہے ہوش سنبھالنے کا، وہ کم و بیش اس میں تھوڑا سا ہی فرق ہوگا، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ یقیناً وہ نام آپ کے سامنے شاید جلدی اس لیے آ گئے ہوں یا آپ کے مطالعے میں آ گئے ہوں کہ آپ قدابر شخصیات کے درمیان میں تھے اور میں قدابر شخصیات سے بہت دور تھا، تو آپ تو ہوتا ہے ان لوگوں میں سے بہت سے ملے بھی ہوں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہیں، بل جن کے میں نام لینے لگا ان سے یقیناً آپ نہیں ملے ہوں گے، کہ ہم منشی پریم چند ہیں، پھر بعد میں کرشن چندر ہیں، اچھا پھر منٹو ہیں، بیچ میں بہت سے لوگوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، اور اس کے بعد ہمارے اسی دور میں غلام عباس ہیں، انتظار حسین ہیں، وہ عصمت چغتائی ہیں۔ اچھا، اب علامتی افسانہ جو سب سے زیادہ علامت کا استعمال کیا گیا میری نظر میں، وہ انتظار حسین صاحب کے یہاں استعمال کیا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، کیا آپ جس کاری کے لیے لکھ رہے ہیں، علامت کے بیجا استعمال سے آپ اپنی تخلیق کو عام کاری سے دور نہیں کر رہے؟ اچھا، یہاں بھی تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے نوید صاحب، وہ آپ کو پورا حق ہے۔ نہیں، وہ اس لیے کہ دیکھیے، جو لکھنے والا ہے نا، وہ اس نے اپنی عقل، اپنے علم، اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے سے لکھنا ہے، اور جو پڑھنے والا ہے اسی طرح اس نے اپنے علم اور اپنے بس علم سے ہی پڑھنا ہے، جو اس نے علم حاصل کیا ہے نا قاری نے، اس نے وہ چیز دیکھنی ہے کہ میرے یہ علم کے مطابق، یعنی قاری تو ہر سطح کا موجود ہوگا، قاری ہر سطح کا موجود ہے، لیکن آپ جب قاری کی بات کرتے ہیں نا جی، اور جب آپ علامت کی بات کرتے ہیں کہ انتظار حسین میں علامت زیادہ ہے، تو وہ اس لیے وہ انتظار حسین صاحب کا اپنا ایک رویہ تھا، وہ ان کا اپنا ایک سٹائل تھا جس میں وہ بالکل 100% پورے اترتے ہیں میرے خیال میں، میری نظر میں۔ لیکن جہاں تک وہ قاری کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو قاری کی جواب دے رہا ہوں کہ جب قاری پڑھتا ہے نا، تو اگر کسی قاری کو علامتی افسانہ اچھا نہیں لگتا تو یہ اس میں لکھنے والے کی غلطی نہیں ہے۔ نہیں، میں لکھنے والے کی غلطی کی بات نہیں کر رہا۔ دیکھیں، ہم جو کچھ لکھتے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں، جی، ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب یہ بات بہت پرانی ہو چلی ہے، اور یہ بات کا کوئی مقصد بھی نہیں رہا کہ جی میں اپنا کیتھارسس کر رہا ہوں۔ اپنا کیتھارسس تو ہو رہا ہے، اگر صرف اپنا ہی کیتھارسس مقصود ہو تو ہم اسے دوسروں تک پہنچانے کی صحیح کیوں کریں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس تجربے سے ہم گزرے ہیں، جس تجربے سے میں گزرا ہوں، جس تجربے سے آپ گزرے ہیں، دیگر افراد جو ہیں، یعنی ہمارے قارئین جو ہیں، وہ بھی اسی تجربے میں ہمارے شراکت دار بنیں، اس میں شریک ہوں۔ اب میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کیا آپ یہ چلیں ہم اس کو سیدھا سوال کو مزید سیدھا کرتے ہیں، مزید مختصر کرتے ہیں کہ منٹو کے قاری، میں تعداد کی بات کر رہا ہوں، میں کوالٹی کی بات بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، منٹو کے قاری انتظار حسین کے قاری ان سے زیادہ نہیں ہوں گے؟ جی بالکل ہیں، بالکل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منٹو جو بات عوام تک پہنچانا چاہ رہا ہے
وہ زیادہ کامیاب رہا اس میں؟ اس کا جواب بہت لمبا ہو جائے گا نوید صادق، یہ جو ہے نا یہ ایک نشست میں اس کا جواب نہیں بن پائے گا، کیونکہ منٹو ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، ایک بالکل ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ لیول ہے۔ لیکن ہم کہانی کی تکنیک پہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، کہانی کی تکنیک ایک علیحدہ چیز ہے، کہانی کی تکنیک ایک علیحدہ چیز ہے۔ جب آپ منٹو کو یا انتظار حسین کے ساتھ ان کا نام جوڑیں گے نا تو یہ ایک بہت لمبی بحث چھڑ جائے چلے گی۔ ہم احمد نعیم قاسمی صاحب کی بات آپ کرتے ہیں۔ احمد نعیم قاسمی، منٹو کو آپ بالکل ایک سائڈ پہ رکھ میں دیجیے۔ احمد نعیم قاسمی صاحب کے گنڈاسا کی بات کرتا ہوں۔ جی گنڈاسا کی آپ بات کر لیجیے۔ اب گنڈاسا میں کوئی کردار ایسا نہیں ہے، کوئی منظر ایسا نہیں ہے جس میں ایک گاؤں میں پلنے بڑھنے والا شخص جو ہے جو ان چیزوں سے واقف نہ ہو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اب شاید ناظرین میں سے کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ میں شاید انتظار حسین صاحب کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ میں انتظار حسین صاحب کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں ان کا بہت معتقد ہوں، بڑے شوق سے انہیں پڑھتا ہوں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو بات کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے کہ اس گنڈاسا میں، مطلب میں ان کے کئی مثالیں پیش کرتا ہوں افسانے کی، اس میں کوئی کردار ایسا نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ میں نے گنڈاسا شاید میں جب 10ویں جماعت میں تھا، میں نے اس وقت پڑھا تھا، اچھا اور مجھے اس وقت بھی اس میں کوئی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ اس طرح کریکٹر ہوتے ہیں جی، اور اس طرح کے معاملات درپیش آتے ہیں۔ پھر وہ جو مجھے افسانہ یاد نہیں آ رہا، وہ پہاڑی پہ جو خاتون چڑھتی ہے، مجھے شاید آپ کو یاد ہو، وہ جو اوپر جو شخص پہاڑی پہ چڑھتا ہے تو وہاں ایک خاتون جو ہے لکڑیاں کٹی کر رہی ہوتی ہے۔ جی جب بادل امڑے تھے، جی اس میرا خیال ہے یہ نام ذہن میں میرے نہیں ہے۔ اچھا، وہ اتنے عام فہم ہے کہ اس میں قاری جو ہے، ایک درمیانے درجے کا قاری جو ہے، وہ اس سے بھرپور انداز میں، گنڈاسا کافی طویل افسانہ ہے، جی طویل افسانہ ہے، لیکن اس کے کسی بھی پیرے میں، کسی بھی صفحے پہ قاری کو ایک تو بوریت کا احساس نہیں ہوتا، اس کو پیچھے لمبا چوڑا علم نہیں چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ قاری کے ساتھ ساتھ، قاری جو ہے وہ رائٹر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور اینڈ پہ آ کے وہ جہاں اس کو وہ کھولنا چاہتا ہے، اس کی کلوز کرنا چاہتا ہے، جو مقصد پر بات پہنچانا چاہتا ہے، وہ قاری تک بآسانی پہنچ جاتی ہے۔ صحیح، مطلب علامت نگاری کی اپنی اہمیت اپنی جگہ موجود، لکھنے والوں کی اہمیت اپنی جگہ موجود، لیکن ہمارے معاشرے میں جو قارئین ہیں ان کی سطح مختلف ہے۔ میں اس کی مثال، گفتگو اصل میں یہ، اسے ہم جو بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب اس بات سے واقف ہیں کہ یہ کوئی باقاعدہ انٹرویو نہیں، یہ ایک گفتگو ہے، یہ گفتگو ہے، اس میں میں بھی شریک ہو سکتا ہوں، آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں، پروڈیوسر صاحب چاہیں تو وہ بھی چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ تو اس میں محب عارفی صاحب نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ ذوق شعری کیا ہوتا ہے۔ صحیح، اب انہوں نے ایک شعر دیا ہے فانی بدایونی کا، بہلا نہ دل نہ تیرگی شام غم گئی، یہ جانتا تو آگ لگاتا نہ گھر کو میں۔ واہ، اور وہ ہمارے اردو کے نقاد جو تھے، صدیقی صاحب، کیا نام ہے ان کا، دیکھیں اب ذہن سے نام نکلنا شروع ہو گئے ہیں، ایک تو وہ ارشد صدیقی ہیں، بڑے مشہور، اب اچانک ہی ذہن سے نام نکل گیا۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ شعر ان کے نزدیک اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے اس شعر کو غالب کے شعر پہ بھی فوقیت دے دی۔ لو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگو نام ہے، یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں، لٹاتا نہ گھر کو۔ تو انہوں نے یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ان کے لیے، ان کے ذوق شعری کے نزدیک فانی کا شعر بڑا ہوگا، لیکن میرا ذوق شعری جو ہے وہ اس شعر کو قبول نہیں کر رہا بالکل ٹھیک ہے، کہ تیرگی شام غم کو ختم کرنے کے لیے کوئی اپنے گھر کو آگ نہیں لگاتا۔ صحیح، دوسری طرف انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک وہ بڑا، میرے ذوق شعری کے نزدیک غالب کا شعر بڑا ہے، اور ان کے ذوق شعری کے نزدیک جو ہے یہ فانی کا شعر بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے عیوب بیان کر دیے، خوبیاں خامیاں بیان کر دی۔ بالکل تو صحیح، نثر میں بھی، کہانی میں بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ ذوق جو ہوگا قاری کا، اس پہ بہت سی چیزوں کا انحصار اس پہ ہوگا۔ اچھا، نہیں اس میں نا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ شعر میں اور افسانے میں یا کہانی میں نا فرق یہ ہے کہ شعر جب آپ غزل ایک لکھتے ہیں نا تو اس میں آپ بعض اوقات کچھ ایک دو شعر ایسے بھی اس میں، اگر تو آپ شاعر کو عبور حاصل ہے نا شاعری پہ،
تو وہ کوئی ایک دو اشعار ایسے بھی لکھ سکتا ہے کہ جو بالکل عین قاری کے دل پہ جا کے ٹچ کرے گے۔ افسانے کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے افسانہ لکھنا ہے تو اس وقت آپ کو ہر فکرے میں نا اپنی جان لڑا دینی پڑتی ہے کہ یہ فکرہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فکرہ کوئی قاری پڑھے اور اسے یہ فکرہ پسند نہ آئے۔ اس کا اینڈ یا اس کا اختتام جو ہے وہ تو بعد کی بات ہے، یہاں اس کا پلاٹ بھی بعد میں نکلتا ہے، اس کے کردار بھی بعد میں دیکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جب قاری پورا افسانہ پڑھ لیتا ہے تو اس میں اگر اس کو کوئی چیز، کوئی فکرہ، کوئی ایسا نظر آ جائے کہ جو اس کے نزدیک معافی چاہتا ہوں زیادہ تھا، یا اس کے نزدیک یہ فکرہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا تو اس لیے نا یہ افسانے میں اور شعر میں یہ فرق ہے، اس طرح یہ آ جاتا ہے فرق، یہ کرنا پڑتا ہے جی، افسانہ نگار کو یہ فرق رکھنا پڑتا ہے۔ میری تو یہ رائے ہے جی اس میں۔ جی چلیں ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں، نہیں آپ بے شک اتفاق نہ کیجیے، فی الوقت اتفاق کرتے ہیں، آپ بالکل اس سے اتفاق، جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ یہ وہ موضوع ہے جس پہ ہم بہت طویل گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اب بالکل ایسا ہی ہے، اور ہو سکتی ہے اس پہ گفتگو، کیونکہ اسلوب کا جو فرق ہوتا ہے اور جو اپروچ کا جو فرق ہوتا ہے رائٹر کا، اور پھر اس میں قاری بھی دخیل ہوتا ہے، وہ چیزوں کو اس میں مختلف رویے جو ہیں وہ تشکیل پاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہیں کھڑے رہے تو ہم آپ کی افسانوں سے نکل نہیں پائیں گے۔ نعمان صاحب، ابھی بہت سی باتیں رہتی ہیں جو آپ سے ہمیں کرنا چاہیے، مثلا آپ کی تحقیق کا کام آپ نے جو کیا، خالد صاحب پہ آپ نے جو تنقید کا کام کیا، آپ نے 2 کتابیں تصنیف کی خالد صاحب پہ، ایک اردو پاکستانی ادب کے معمار کے سلسلے میں، اور ایک اس سے پہلے اس کا نام پیمان محبت، پھر خطوط نم بھی آپ نے خالد صاحب کے حوالے سے لکھے، وہ خاصے کی چیز ہیں اور شاید اردو ادب میں اس کی مثال نہ ملے۔ میرا خیال ہے ایسی کوئی کتاب پہلے شاید نہ ہو خطوط نم کے سلسلے کی۔ میری نظروں سے تو نہیں گزری جی، شاید کہیں اگر ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا نام نہیں جی، پتا، میرے نظر سے خود نہیں گزری۔ تو ان پہ الگ الگ گفتگو ہو سکتی ہے۔ خطوط نم پہ ہم کبھی کوئی نشست رکھیں گے، اور جو خالد صاحب پہ آپ نے تحقیقی کام کیا، تنقیدی کام کیا، اس پہ ہم الگ سے گفتگو رکھیں گے۔ سر دست جو آپ کے گھرانے کی جو ادبی خدمات ہیں، ان میں بیاض، میں تو فنون کو بھی آپ کے گھرانے کی ادبی خدمات کہتا ہوں، جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ کہ جو بیاض ہے وہ خالصتاً خالد صاحب، عمران منظور صاحب، آپ اور آپ لوگوں نے شروع کیا، اور پھر اس کو لے کے اس سلسلے سے چل رہے ہیں کہ اردو ادب میں، پوری اردو دنیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ بلکہ شاید بھی نہیں کہوں گا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اردو جریدہ ایسا نہیں ہے جو اتنے تسلسل سے اور بر وقت شائع ہو ہر مہینے۔ اور پھر ایک خوبی اور بھی کہ بیاض میں خالد صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اس میں، اور وہ حوصلہ افزائی کا سلسلہ خالد صاحب کے بعد بھی جاری ہے۔ جتنے نئے لکھنے والے، جتنے ادیب شاعر جو ہیں وہ بیاض نے متعارف کروائے ہیں، شاید یہ کسی اور پرچے کے حصے میں نہ آتا ہو۔ تو بیاض کے شروع کرنے کا جو سلسلہ تھا، کیونکہ ان دنوں خالد صاحب سے ہماری بہت گہری نہیں تھی، ان سے ہمارا ایک بہت عقیدت کا رشتہ تھا، لیکن میں یوں کہنا چاہوں گا کہ وہ عقیدت ابھی محبت میں نہیں بدلی تھی جب یہ بیاض شروع ہوا، تو وہ جب محبت میں بدلی تو پھر اس موضوع پہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو آپ کا تو چونکہ اس طرح کا رشتہ تھا کہ شروع سے، بلکہ آپ نے جب جس رات خالد صاحب کی وفات ہوئی، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ نے کئی بار کہا اس رات کہ میں ایک بار پھر یتیم ہو گیا ہوں۔ یہ جملہ آپ نے کئی بار کہا اس رات، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ جی مجھے یاد ہے۔ اور آپ نے بعد میں بھی کئی دفعہ بیٹھے ہوئے ذکر کیا کہ مجھے تو وہ بالکل بیٹے کی طرح، میں تو بالکل ان کے بیٹے کی طرح تھا۔ بالکل صحیح۔ تو آپ تو سارے پروسیس سے واقف ہوں گے کہ بیاض شروع کرنے میں، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کو رنگ دیا، وہ بات میں اب کر دیتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے تھے جب بیاض شروع ہوا کہ چونکہ قاسمی صاحب نے فنون کا مدیر ان کو نہیں بنایا،
خالد صاحب کو، تو خالد صاحب نے بیاض شروع کر دیا. اچھا، ہمیں اس بات میں کبھی یقین نہیں آیا، اور یقین نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خالد صاحب اس مزاج کے آدمی نہیں تھے. ان کے ہاں اس طرح کا کوئی رویہ نہیں تھا رد عمل کا، اور نہ ہی میں وہ خواہاں تھے فنون کی ادارت کے. اچھا، یہ بات اب چونکہ خالد صاحب بھی نہیں رہے اب اس دنیا میں، لیکن ناہید آپا بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی سے رکھیں. اس بات کی گواہی وہ دے سکتی ہیں. اگر میں یہ بات غلط کہوں گا تو آپ اس بارے میں ان سے بات کر سکتے ہیں کوئی بھی صاحب. تو ہوا یہ ایسا کہ جب ندیم صاحب فوت ہوئے تو ناہید آپا کی جو بیٹی ہیں، ان کا نام اب اس وقت معافی چاہتا ہوں مجھے یاد نہیں آ رہا، جو پینٹر بھی ہیں، انہوں نے ندیم صاحب کی کچھ پورٹریٹس بنائی تھیں، کوئی تقریباً 15 یا 20 کے قریب. تو الحمرہ کے جو الحمرہ ہال 3 کے جو سوری بھائی گل اتوں ہی واپس لے آنا کہ وہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا جس کے نا انہوں نے بیٹی کی پینٹنگ اتوں شروع. ہاں، وہ ندیم صاحب کی جو نواسی تھیں، نواسی جو ہیں بلکہ، وہ پینٹر تھیں باقاعدہ، اور انہوں نے ندیم صاحب کی وفات کے بعد کوئی تقریباً میرا خیال 15 یا 20 ان کے پورٹریٹس بنائے تھے، جن کی نمائش الحمرہ میں کی گئی تھی، الحمرہ آرٹ گیلری میں. اور اس کی مہمان خصوصی جو ہیں وہ امجد اسلام امجد صاحب تھے اور ناہید آپا تھیں. اور اس فنکشن میں میں بذات خود میں تھا، عمران منظور صاحب تھے، نجیب احمد صاحب تھے، امجد اسلام امجد، لطاف اللہ قاسمی، عباس تابش، اب جن کے اور بھی بہت سے نام تھے جو لوگ وہاں پہ شامل تھے. تو فنکشن کے بعد جب وہ نمائش ختم ہو گئی تو ناہید آپا مجھے اور عمران بھائی جان کو اور نجیب صاحب کو اور خالد احمد کو، خالد بھائی جان کو ہمیں لے کے سائڈ پہ ہو گئیں اور انہیں کہا کہ اب بابا کے جانے کے بعد فنون جو ہے اس کو چلانے کی ذمہ داری خالد بھائی جان کو وہ عائد بھائی کہتی تھی. جی. تو کہ عائد بھائی اب آپ سنبھال لیں. خالد احمد نے یہ جواب دیا تھا انہیں کہ بیٹا یہ ذمہ داری جو ہے یہ تم امجد اسلام امجد کے کاندھوں پہ ڈال دو، کیونکہ میرا اپنا رسالہ بیاس شروع ہو چکا ہے اور میں وہ اسی کو کام کروں گا. ہاں، آپ کے لیے میں تیار ہوں، مجھے آپ جتنی مرضی چیزیں بھیجیے فنون دیکھنے کے لیے، جس طرح ندیم بھائی وہ چیک کرتے تھے، جس طرح ندیم بھائی انہیں ٹھیک کرتے تھے، میں کوشش کروں گا کہ میں اس معیار کو قائم رکھ سکوں. لیکن آپ اس کی ادارت کی ذمہ داری جو ہے وہ کسی اور کے کاندھوں پہ ڈال دیجئے، میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا. تو خالد احمد نے کبھی نہیں یہ چاہا کہ وہ فنون کے مدیر بن جائیں. یہ بیاس کا جہاں تک آپ نے پوچھا تو بیاس تو خالد ہم نے بیاس کو 1982 میں شروع کیا تھا، یا 82 یا 83 میں شروع کیا تھا اس کو ایز اے پبلیکیشن ادارہ بیاس کو. تو اس کے تحت لیکن جریدہ تو 90s میں آ کے جریدہ 98 میں آیا جی. 98 میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے عمران بھائی جان باہر تھے سعودی عرب، تو وہ جب آئے 1986 میں واپس تو اس دوران ہم نے پہلی کتاب اساس چھاپی شوکت علی شاہ صاحب کی، شوکت علی کی جو میرا خیال کسٹمز میں کریکٹر تھے. اس کے بعد دوسری کتاب عباس تابش کی تمہید چھاپی، پھر نخل نوا چھاپی اشرف جاوید کی، اور اس کے بعد کچھ اور بھی کتابیں چھاپیں. تو پھر ہم نے اس کے بعد جب عمران بھائی جان آ گئے تو خالد بھائی جان کا موقف یہ تھا کہ بیاس کے تحت ہم ایک ادبی رسالہ شائع کریں گے، ایک فیشن میگزین شائع کریں گے، ایک بچوں کا رسالہ شائع کریں گے، اچھا، اور ایک جو ہے وہ ہم اس کا FM چینل بنائیں گے. اچھا. FM چینل سے ان کی مراد تھی کہ یہاں تو ریڈیو کا چینل ہوگا، یہاں TV چینل ہوگا. تو ہم ان دنوں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے خالد احمد کا کہ خالد بھائی نے ادبی رسالہ تو بات ٹھیک ہے، بچوں کے رسالے تک بھی بات ٹھیک ہے، لیکن فیشن میگزین پڑھے گا کون اور اسے خریدے گا کون؟ ویسے وہ دیکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. نہیں، اسے خریدے گا کون؟ میرے منہ سے وہ غلطی سے نکل گیا. تو لیکن وہ خالد احمد کا ویژن یہاں تک تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ بیاس پہلے شروع کیا جائے ادبی رسالہ، جس کو وہ فنون کی اترن قرار دے چکے تھے، کہ بیاس کو شروع کر کے اس کے بعد اس کے یہ
علیحدہ علیحدہ اس کے حصے کیے جائیں، جس میں جو بیاض کے تحت جو ایک بچوں کا رسالہ تھا چچا جانی کے نام سے، اس کا ایڈیٹر میں تھا۔ اس کے شمارے بھی ہوئے؟ نہیں، اس کے شمارے کوئی نہیں آئے جی۔ اس کے پاس اس کی جو وہ ہوتی ہے نا، جو ڈیکلریشن، وہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے میرے نام سے۔ اچھا، تو یہ اس طرح خالد احمد کا تو یہ طریقہ کار تھا کہ وہ آج سے 20 سال بعد کا سوچتے تھے، تو ہمارا تھا کہ ہم نے بس بیاض شروع کر دیا اور اب ہم وہی چلائی جا رہے ہیں، اور اسی کو انشاءاللہ تعالی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک زندگی ہے تب تک بیاض چلتا رہے گا جی ایسے انشاءاللہ۔ ناظرین، بیاض جس پہ ہم نے ابھی گفتگو کی، اس کے اجرا کے بارے میں ہم بات کر سکے۔ بیاض کی ادبی خدمات پہ یونیورسٹیز میں تھیسس بھی ہو چکے ہیں، اور وہ بھی بہت کم ہے۔ بیاض کی ادبی خدمات کا احاطہ کرنا خاصا مشکل ہے، اور وہ مشکل اس لیے ہے کہ وہ کئی برسوں پہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کی ادبی خدمات کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ بیاض پہ ایک الگ سے ایک گفتگو رکھی جائے، جس میں عمران منظور صاحب بھی ہوں، نعمان صاحب بھی ہوں، اعجاز رضوی صاحب بھی ہوں، اور اب آپ بھی میں بھی اس میں شامل ہوں۔ تو بیاض پوری آب و تاب سے ہر مہینے شائع ہو رہا ہے۔ ہر مہینے آپ کو اس میں نئے لکھنے والے نظر آئیں گے، پرانے لکھنے والے بھی نظر آئیں گے۔ اللہ کرے یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے انشاءاللہ تعالی۔ اور نعمان منظور صاحب سے اس کے بعد بھی ان کی الگ الگ کتابوں پہ ہم گفتگو کریں گے، ان کی الگ الگ جہاد پہ ہم گفتگو کریں گے۔ نعمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہی ہے، لیکن اور بھی جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی بہت مہربانی۔